شب برات کے بارے میں یہ جو بات علماء کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ہے کہ لیلۃ المبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ لیلہ مبارکہ ہے اور اسی میں ارزاق تقسیم ہوتے ہیں، رزق تقسیم ہوتے ہیں، یہ بات تو غلط۔ قرآن پاک میں جو لیلۃ المبارکہ کا ذکر آیا ہے اور تقسیم ارزاق کا، وہ لیلۃ القدر ہے۔ اس سے مراد 15 شعبان کی رات نہیں، لیکن بعض روایات میں ملتا ہے کہ شب برات جو ہے اس میں بھی اللہ تعالی مجرموں کو بری فرماتے ہیں، اور آنے والے سال کے احوال جو ہے وہ بھی فرشتوں کو مطلع کرتے ہیں، اور اس کے اندر عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لہذا آدمی کوشش کرے کہ 13، 14، 15 شعبان کے روزے رکھے، تاکہ لیالی البیض کی سنت بھی پوری ہو جائے اور 15 کا روزہ بھی ہو جائے۔ صرف ایک دن کے روزے رکھنے کا کوئی حکم نہیں، اور باقی اس رات میں جتنا اللہ توفیق دے، جتنا اللہ عبادت کرنے کی ہمت دے۔ لیکن روایات کثرت سے بہت ہیں، اگرچہ ضعیف روایات ہیں، کچھ تو موضوع من گھڑت روایتیں ہم ان کو نکال دیتے ہیں، کچھ ضعیف روایتیں۔ تو محدثین کا ایک اصول ہے کہ اگر ضعیف روایتیں جو بالکل ہی بہت زیادہ جن میں ضعف نہ ہو، ان کی کثرت اگر ہوگی تو وہ روایت درجہ حسن تک پہنچ جائے گی، اور حسن حدیث بھی مقبول ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس وجہ سے اس کی فضیلت میں جان پڑ جاتی ہے کہ روایات کثرت سے ہیں۔ دوسرا، بعض ائمہ سے اس کی فضیلت منقول ہے جو مجتہدین تھے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، تو ان سے اس کی فضیلت منقول ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بالکل اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یہ بات ذرا کمزور ہے۔ البتہ میں یہ حقیقت آپ کے سامنے ضرور بتاؤں گا کہ اس کی فضیلت پر علماء کا اتفاق نہیں ہے، یعنی دونوں طرف علماء ہیں، اگرچہ جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں، لیکن بعض ایسے علماء بھی ہیں جن کا اس امت میں بڑا مقام تھا، انہوں نے اس کی فضیلت کا بالکل ہی انکار کیا ہے۔ مگر بہرحال جمہور کا مذہب اس میں دلائل کے لحاظ سے قوی ہے، کیونکہ روایات کی کثرت درجہ حسن تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ ایک محدثین کا ایک اصول ہے، اور اس کا بلا وجہ انکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ براءت کا مطلب ہوتا ہے آزادی کی رات، اور اسے آزادی کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ لہذا چونکہ سرکار نے اس کو آزادی کی رات قرار دیا، اس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ شرعی حیثیت پہ اس کی کلام ہو رہا تھا، اس کی شرعی حیثیت مستحب کی ہے کہ اگر آپ اس میں عبادات اختیار کرتے ہیں، نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، تو یہ تو مطلوب شرع ہے۔ یہ کہ اس رات میں یقیناً بہت سے اچھے کام ہیں تو برے کام بھی لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا پٹاخے دیکھ لیں، ہمارے بچے سمجھتے ہیں یہ پٹاخوں کی رات ہے، تو پٹاخے تو خیر شب برات تو بعد کی بات، 2-3 دن پہلے ہی بلکہ ایک ہفتہ پہلے ہی وہ پٹاخے پھوڑ کر لوگوں کی نیندیں حرام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ خاص بدعت سیئہ ہے، یہ کوئی مطلب اس میں سنت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اس طرح پٹاخے پھوڑنا یہ گناہ ہے، بہت سخت حرام ہے۔ اور دوسرا، بطور خاص شب برات کے موقع پر خرافات سے بچیں۔ کہیں حلوہ اور پوڑی کو ضروری سمجھا جا رہا ہے، اور کہیں رات کو پٹاخے بجانے یہ بچوں کے لیے ضروری سمجھا جا رہا ہے، کہیں اجتماعی عبادت تسبیح کی نماز پڑھنی ضروری سمجھی جا رہی ہے، کہیں خواتین اور مردوں کا مخلوط اجتماع ضروری سمجھا جا رہا ہے، کہیں مساجد اور دیگر جگہوں کو چراغاں کرنا ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ تو کم از کم یہ کریں کہ ان خرافات سے بچیں۔ ہماری ایک کم قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ افراط تفرید کا ماحول ہے، افراط تفرید کہتے ہیں 2 ایکسٹریمز کا، ایک انتہا اور دوسری انتہا، تمام معاملات میں ایسے، اس لیے بہت اچھے اور مقدس مواقع ہمارے اس انتہا پسندانہ رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بحث مباحثے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کہے گا ثابت ہے، کوئی کہے گا ثابت نہیں ہے، کوئی کہے گا انتہائی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، تو کوئی کہے گا بالکل بدعت ہے۔ عام عوام بیچاری کنفیوز ہو جاتی ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کریں اس کے اندر۔ اس سے یہ ہوتا ہے
کہ اگر کسی چیز کی کوئی حقیقت ثابت ہے تو وہ بھی ہماری اس کنفیوژن کی نظر ہو جاتی ہے اور لوگ عمل سے محروم ہو جاتے ہیں. شب برات کے حوالے سے جو معتدل اور کتاب و سنت سے ثابت جو موقف ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو اس شب برات کے بارے میں جو روایات آئی ہیں مختلف احادیثی کتابوں میں اور بڑی کتابوں میں, سیاہ ستہ کی کتابوں میں بھی آئی ہیں, علماء نے لکھا ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہیں اور اتنے بڑے صحابہ سے وہ ثابت ہیں اور منقول ہیں کہ جس سے کم ان ساری روایات کو جمع کرنے کے بعد ان کا درجہ محدثین کے نزدیک حسن یا حسن لغیرہ تک ضرور پہنچتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے, یعنی یہ رات فضیلت والی رات ہے. بس یہ فرق ضرور ہے کہ اس کے اندر کوئی مخصوص عمل ثابت نہیں. کوئی مخصوص عمل کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں اگر اس طریقے کے ساتھ عبادت کی جائے, اس چیز کو اتنی مقدار میں پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت کہ آپ نے ایسا کیا اس رات کو, یہ نہیں ہوگا. بعض لوگ, بعض سپیکرز, بعض سکولرز, بعض تبلیغ کرنے والے, خطاب کرنے والے بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب صحیح سیاہ ستہ کی معتبر کتاب جامع ترمذی, سنن ترمذی, اس کی طرف آ رہے ہیں, اس کا باب 39. اب وہ لوگ اس پر توجہ کریں جن کا یہ خیال ہے کہ شب برات کا اور 15 شب شعبان کا کوئی وجود, کوئی حقیقت اور کوئی فضیلت اور کوئی تخصیص نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ کتب حدیث کھول کے پڑھیں. باب 39 امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے, باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان, 15ویں شب شعبان کی فضیلت میں باب قائم کیا امام ترمذی نے, اور عنوان ہی یہ شب نصف شعبان قائم کیا اس عنوان کے ساتھ. کتنے تعجب کی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں احادیث کے ذخیرے میں کوئی ایک آدھ حدیث چھپی پڑی ہے اور کسی کی نگاہ سے نہیں گزری. کتب حدیث میں سیاستہ میں ابواب قائم ہیں نصف شعبان کی شب پر, اور ابواب قائم ہوں اور پھر کہا جائے کہ اس کی کوئی تذکرہ نہیں ہے, کوئی وجود نہیں ہے, اس پر تعجب ہوگا.